بیگم ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر وہ سیاست میں شامل ہوئیں۔ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور مراکش میں سفارتی خدمات بھی انجام دیں۔ ان کی تصانیف میں لیٹر ٹو نینا، بیہائنڈ دا ویل، فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ انگریزی زبان میں 1963 میں شائع ہوئی۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ شام کے وقت اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اندر گئی اور فون اٹھا کر بے پرواہی سے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، میں ہوں، جناح۔ قائد اعظم کی آواز سن کر وہ مبہوت ہو گئی، چند لمحوں تک کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر کچھ کہا تو قائد اعظم بولے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی جناب، اس نے جواب دیا۔ کل 9:30 بجے صبح آ سکتی ہو؟ خوشی سے سرشار خاتون بولی، بے شک۔ پھر میں تم سے کل ملوں گا، قائد اعظم نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ مگر اس خاتون کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ خوشی اور اندیشہ دونوں دماغ میں آ رہے تھے کہ نہ جانے قائد کیا کہیں گے، کیوں بلایا ہے۔ کئی خیالات دماغ میں آ رہے تھے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قائد نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس خاتون کو فون کیا تھا وہ شائستہ اکرام اللہ تھیں، جنہیں حکومت ہند نے پیسیفک ریلیشنز کانفرنس میں شرکت کے لیے پیشکش کی تھی، جو بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کسی بھی سیاسی رہنما یا لکھاری کے لیے۔ اس طرح کی کانفرنس میں شرکت کرنا یقینی طور پر ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے دن بیگم اکرام اللہ ناشتے کے بعد قائد اعظم سے ملاقات کے لیے جانے کو تیار ہو رہی تھیں کہ ان کی دیورانی دینا کو پتہ چلا تو اس نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ قائد اعظم کا گھر قریب ہی تھا۔ چند منٹ میں دونوں خواتین وہاں پہنچ گئیں۔ اپنے گھر کے وسیع ہال میں قائد ان سے ملے اور دینا کو وہیں بیٹھنے کا کہا کہ انہیں شائستہ اکرام اللہ سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے۔ مطالعے والے کمرے میں پہنچ کر قائد اعظم بولے کہ میں نے تمہارا نام پی آر سی کے مندوبین کی لسٹ میں دیکھا ہے، لیکن تم وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ تم مسلم لیگی ہو اور مسلم لیگ حکومت ہند سے کسی معاملے میں تعاون نہیں کرے گی۔ کانفرنس سے منع کرنے پر بیگم اکرام اللہ افسردہ ہو گئیں، کیونکہ اس زمانے میں بین الاقوامی کانفرنسز میں جانے کا موقع کسی کو ہی ملتا تھا۔ میں نے نوابزادہ لیاقت علی خان سے پوچھ لیا ہے اور میں وہاں مسلم لیگ کے حوالے سے بات نہیں کروں گی، شائستہ اکرام اللہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو پھر کیا بات کرو گی؟ تمہیں وہاں صرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ تم ایک مسلم لیگی ہو۔ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہوئے انہوں نے مجھے افسردہ دیکھا تو کہا کہ ایک دن تم اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جاؤ گی، پوری عزت اور پروٹوکول کے ساتھ۔ اس واقعے کے بعد بیگم شائستہ اکرام اللہ نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دیا اور دن رات مسلم لیگ کے لیے کام کرنے لگیں۔ بعد میں وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ بیگم ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ اردو کی نامور مصنفہ، تحریک پاکستان کی مشہور خاتون رہنما، پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن اور سفارتکار تھیں۔ وہ کہا کرتی تھیں، قوم کی تاریکیاں بدبختیاں اور جنون عشق کی سرمستیاں، دور محکومی کی بے حد سختیاں اور اس پر یہ گریباں دستیاں، دکھ درد کی داستاں سن کر بھی تم کس لیے خاموش ہو مدہوش ہو، وقت آیا ہے تو شمشیر بن، پائے کافر کے لیے زنجیر بن، اپنی ملت کے لیے تصویر بن، قیصریت کے لیے تکبیر بن، اپنے سر سے پردہ غفلت ہٹا، اپنی آنکھیں کھول اور ظلمت ہٹا۔ شائستہ اکرام اللہ 22 جولائی 1915 کو کلکتہ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مسلمان گھرانوں کی خواتین میں پردے کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا تھا، لیکن ان کے والد لبرل ذہنیت رکھتے تھے
انہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کی بہت حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے شائستہ سہروردی میں جدید تعلیم کی خواہش پیدا ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے کلکتہ یونیورسٹی سے BA آنرز کیا۔ وہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے 1940 میں PhD کی۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے اعلیٰ تعلیم مکمل کی تھی۔ PhD میں ان کے تحقیقی مقالے کا موضوع اردو ناول اور افسانے کی ترقی تھا۔ اس میں انہوں نے اردو ادب کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ ان کی شادی 1933 میں اکرام اللہ سے ہو گئی، جس کے بعد وہ شائستہ اختر سہروردی سے شائستہ اکرام اللہ ہو گئیں۔ ان کے شوہر اکرام اللہ کا تعلق بھوپال کے شاہی خاندان سے تھا۔ انہوں نے 1933 میں انڈین سول سروسز جوائن کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بھوپال سے کراچی منتقل ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں سیکرٹری خارجہ کا عہدہ سونپا تھا۔ وہ کینیڈا اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے اور پرتگال اور فرانس کے سفیر بھی بنائے گئے۔ پھر انہیں کامن ویلتھ کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اسی عہدے پر رہتے ہوئے وہ 1963 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے 4 بچے تھے: انعام اکرام اللہ، ناز اشرف، سلمہ سبحان اور شہزادی ثروت۔ 1934 میں اکلوتا بیٹا انعام اکرام اللہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 1937 میں سلمہ سبحان، جس کی شادی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ رحمان سبحان سے ہوئی تھی۔ 1938 میں ناز اشرف، جنہوں نے بطور آرٹسٹ شہرت کی بلندیوں کو چھوا، اور تیسری بیٹی ثروت 1947 میں پیدا ہوئی، جن کی شادی اردن کے سابق ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال سے ہوئی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ شادی سے پہلے ہی بیگم اختر سہروردی کے نام سے افسانے لکھ رہی تھیں، اور ان کے افسانے اس زمانے کے اہم ادبی جرائد ہمایوں، ادبی دنیا، تہذیب نسواں اور عالمگیر وغیرہ میں شائع ہوتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے ادبی ذوق کو دیکھا جائے تو ان کی اردو اور انگریزی میں تصانیف اہل علم و دانش کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے، جس سے نہ صرف اردو زبان و ادب کے فروغ میں اضافہ ہوا، بلکہ ناول، افسانہ نگاری اور مختصر کہانیوں کے بارے میں ان کا تحقیقی مقالہ نئے تحقیق کاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی تصانیف میں لیٹر ٹو نینا، یہ کتاب 1951 میں انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ بیہائنڈ دا ویل، یہ کتاب انگریزی زبان میں 1953 میں شائع ہوئی۔ فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ، انگریزی زبان میں 1963 میں شائع ہوئی۔ بایوگرافی حسین شہید سہروردی، 1991 میں انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ پردے سے پارلیمنٹ تک، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2002 میں اردو زبان میں شائع کی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اردو کے معروف میگزین عصمت اور تہذیب نسواں میں باقاعدگی سے لکھا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی انگریزی کتاب فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ کا اردو ترجمہ پردے سے پارلیمنٹ تک کے نام سے کیا، جس میں انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی داستان حیات لکھی ہے کہ ایک مسلمان خاتون کس طرح اسلامی روایات و ثقافت کے سائے میں پرورش پاتی ہے، خواتین کو پردے کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کس طرح جدید تعلیم حاصل کر کے تعلیم یافتہ عورت کی حیثیت سے ابھرتی ہے، اور پھر کس طرح معاشی طور پر خود مضبوط ہوتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کے حقوق دلوانے کی جدوجہد، ملک کا سیاسی منظرنامہ اور اس میں خواتین کا کردار، خصوصاً پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے حوالے سے خواتین کا کردار، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا انتساب بھی حیران کن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آکسفورڈ پریس والے جب اس کتاب کی تدوین کر رہے تھے تو بیگم صاحبہ نے انہیں کہا کہ میں اس کتاب کا انتساب اپنے شوہر کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ قریب ہی ان کے شوہر اکرام اللہ یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لکھ دیجئے کہ میرے شوہر کے نام، جنہوں نے میرا پردہ چھڑوایا اور پچھتا رہے ہیں۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ ہنس پڑی، مگر آکسفورڈ پریس کے اصرار پر پھر یہی انتساب لکھا گیا۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کا پیش لفظ خواجہ ناظم الدین نے تحریر کیا تھا، جو مسلم لیگ کے صدر، پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل تھے۔ خواجہ ناظم الدین لکھتے ہیں، مجھے یاد ہے مصنفہ اپنے والد کے ہمراہ اس وقت میرے سامنے آیا کرتی تھی جب وہ ابھی کم سن تھیں، کیونکہ ہمارے کنبوں کے درمیان دیرینہ تعلقات تھے، اس لیے
میں نے خود انہیں پردے سے نکل کر پارلیمنٹ تک آتے دیکھا ہے۔ سیاسی طور پر انہوں نے جدوجہد آزادی میں بھی فعال حصہ لیا اور بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کی رکن رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن بھی رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور مراکش میں سفارتی خدمات بھی انجام دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر وہ سیاست میں شامل ہوئیں۔ وہ مسلم ویمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور آل انڈیا مسلم لیگ ویمن ذیلی کمیٹی کی لیڈر تھیں۔ وہ 1946 کی آئین ساز اسمبلی میں منتخب ہوئیں مگر مسلم لیگ کی وجہ سے شامل نہ ہوئیں۔ 1947 میں وہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کی 2 خواتین اراکین میں سے ایک تھیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں مندوب کی حیثیت سے وقت گزارا اور انسانی حقوق کے عالمی مسودے پر کام کیا اور ساتھ میں نسل کشی کے خلاف کنونشن پر بھی کام کیا۔ وہ موراکو میں 1964 سے 1967 تک پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ پاکستان کی پہلی اسمبلی میں 2 خواتین منتخب ہوئی تھیں، ایک بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور دوسری بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ بیگم جہاں آرا کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلم پرسنل شریعت لاء کی منظوری کے لیے انتھک محنت کی۔ یہاں ان کے ساتھ مرد اراکین اسمبلی اس قانون پر بہت تحفظات رکھتے تھے مگر اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کے بعد 1948 میں اس قانون کی منظوری دے دی گئی۔ 1951 میں پاکستان کے پہلے آئین کے اطلاق پر یہ قانون اس کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو گیا۔ نظام نو میں شباب بہار پیدا کر، جہان سرد میں برق و شرار پیدا کر، جو رشک لالا و گل ہوں وہ خار پیدا کر، تو ہر نفس میں دل بے قرار پیدا کر، غرض کہ منتخب روزگار پیدا کر۔ وہ پاکستان میں مارشل لاء سے قبل کے نازک سالوں میں سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ پھر وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے کر اپنے شوہر کے ہمراہ پیرس چلی گئیں، جہاں ان کے شوہر کا بطور سفیر تقرر ہوا تھا۔ 1 سال بعد ان کے شوہر کا لندن میں تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں اقوام متحدہ بھیج دیا گیا۔ 1956 میں اقوام متحدہ کا 11واں اجلاس منعقد ہوا جس میں سب شرکاء ہنگری اور نہر سویز کے معاملے پر تقاریر کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے جب دیکھا کہ انسانی حقوق کے تمام رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کو اپنی اپنی تقاریر میں فراموش کر دیا ہے تو بیگم شائستہ اکرام اللہ نے فیروز خان نون کی اجازت سے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی باری پر روسٹرم پر گئیں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا اور وہاں بھارتی فوج کی تعیناتی کو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی قرار دیا۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی تھی کہ وہ اردن کے سابق ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال اور بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ رحمان سبحان کی خوش دامن تھی۔ حکومت پاکستان نے بیگم شائستہ اکرام اللہ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر نشان امتیاز کا اعزاز بھی عطا کیا تھا۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ 10 دسمبر 2000 کو متحدہ عرب امارات میں وفات پا گئیں۔ وہ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔